علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک ہی مٹی میں دفن کیے جائیں گے اور ایک ہی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے تین بے مثال شاہکار، تین بے مثال عظمتوں کے مالک کو پیدا کیا ہے، اسے روضہ رسول کی مٹی کہتے ہیں۔ اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب ابو بکر کو، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کو پیدا فرمایا۔ جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اسے روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا۔ تو بندہ جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اوصاف بھی اس مٹی والے پائے جاتے ہیں۔ اب جو اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے، وہی اوصاف جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق میں پائے جاتے۔ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، چند باتیں آپ حضرات کی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو صفات، جو اوصاف اللہ کے نبی کی ذات اقدس میں پائے جاتے، وہی اوصاف جناب ابو بکر صدیق اکبر میں پائے جاتے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ ایمان والوں کے لیے بڑی رحمت والے ہیں، بڑی رحمت میں حریص ہیں۔ اور یہی جملہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں، میری امت پر اگر کوئی سب سے زیادہ مہربان اور شفیق ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جو خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے آتی، ویسی خوشبو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس سے آتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی خوشبو سے بڑھ کر نہ کوئی مشک سونگا، نہ کوئی عنبر سونگا، نہ کوئی کستوری سونگی۔ آپ کی خوشبو مشک، عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے گھر میں تشریف لے جاتے، قیلولہ فرماتے، آرام فرماتے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جناب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں، بتایا گیا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں آئے ہیں۔ حضرت ام سلیم آئے تو حضور آرام فرما رہے تھے، پسینہ قطروں کی مانند ٹپک رہا تھا۔ حضرت ام سلیم نے ان قطروں کو ایک ڈبیا میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہو۔ فرمایا اس پسینے کا کیا کرو گی؟ یا رسول اللہ اس پسینے کو اپنی خوشبو بناؤں گی، اپنا عطر بناؤں گی اور اسے خوشبو میں ڈالوں گی تو یہ خوشبو ساری خوشبو سے اعلیٰ ہو جائے گی۔ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم
تم نے دوست فرمایا اللہ نے جو مجھے پسینہ دیا ہے یہ پسینہ تمام خوشبو سے اعلیٰ ہے. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ خوشبو سے معطر ہو جاتا. اگر صحابہ کرام حضور کو تلاش کرنا چاہتے تو گلیاں بتاتے, اس گلی سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے. جناب انس جمعہ کے دن آتے ہیں, لوگ خوشبو سے پہچان جاتے کہ جناب انس تشریف لا رہے ہیں. ایک مرتبہ دوستوں نے پوچھا آپ کون سے عطر لگاتے ہیں, آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں, آپ جب مسجد میں آنا چاہتے ہیں آپ آتے بعد میں ہیں, آپ کی خوشبو پہلے آ جاتی ہے, یہ کون سی خوشبو ہے, یہ کون سا عطر ہے؟ جناب انس نے فرمایا میرے پاس عطر کہاں, میرے پاس خوشبو کہاں, میرے پاس تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے. جب جمعہ کے لیے آتا ہوں تو پسینے مصطفیٰ کو اپنے جسم پہ لگا لیتا ہوں. تو جو خوشبو حضرت محمد مصطفیٰ کے جسم اقدس سے نظر آتی وہی خوشبو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی خوشبو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس سے آیا کرتی تھی. تو میں بتا رہا تھا اللہ نے ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا, حضور کو بھی ایک مٹی سے, جناب ابو بکر کو بھی ایک مٹی سے, جناب عمر فاروق کو بھی ایک مٹی سے. اب صرف ایک بار ذکر کرنا چاہتا ہوں, جب ایک مٹی سے پیدا فرمایا تو سیرت بھی ایک جیسی ہے, احوال بھی ایک جیسے ہیں, کردار بھی ایک جیسا ہے, اعمال بھی ایک جیسا ہے. حضور کی زندگی کو دیکھیں تو دل میں دنیا کی محبت نظر نہیں آتی. صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھیں دل میں دنیا کی محبت نظر نہیں آتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے گھر میں چراغ تو تھا لیکن چراغ میں تیل نہیں تھا. میں نے ایک انصاری عورت کے گھر میں اپنے چراغ کو بھیجا کہ اس میں تیل ڈال دو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دنیا میں آخری رات ہے, آقا دنیا سے جا رہے ہیں, گھر میں چراغ تو ہے پر تیل نہیں ہے. فرمایا تیل آیا, ہم نے اپنے گھر کو روشن کیا. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے زمانے میں کوئی بیت المال نہیں ہے, بیت المال ہوتا ہے مال کو جمع کرنے کے لیے. ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے آپ کی زندگی میں جو بھی مال آیا آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا, آپ نے غلاموں میں تقسیم کر دیا, آپ نے بیواؤں میں تقسیم کر دیا, آپ نے فقراء میں تقسیم کر دیا. اس لیے بیت المال بنانے کی ضرورت نہ پڑی. اگر بیت المال ہے بھی صحیح لیکن اس کے اندر مال نہیں ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت میرے لیے ایک پہاڑ کو سونا بنا دیتے, ارے 3 راستے بھی نہ گزرتی, میں ایک پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا. ارے 3 راتیں تو بڑی دور ہے, 3 دن تو بڑے دور ہے. میرے آقا کی خدمت میں جو بھی مال آتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے عصر کی نماز جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی, نماز سے فارغ ہوا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی مبارک سے اٹھے اور فوراً گھر میں تشریف چلے گئے. صحابہ کرام متعجب حیران ہیں کہ آج آقا جلدی اپنے حجرے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے, اپنے صحابہ سے فرمایا صحابہ میرا گھر میں جلدی جانا تمہیں متعجب کر رہا ہوگا, تمہیں حیران کر رہا ہوگا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلدی کیوں چلے گئے. اے میرے صحابہ میں خطبہ دے رہا تھا, مجھے یاد آیا میرے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے, میں نہیں چاہتا تھا وہ سونا میرے گھر میں رات گزارتا, اس لیے میں نے چاہا دعا بعد میں کرواؤں گا, صحابہ سے ملاقات بعد میں کروں گا, صحابہ سے مسافہ بعد میں کروں گا, صحابہ سے
سے باتیں بعد میں کروں گا, صحابہ سے ملاقات بعد میں کروں گا, لیکن جو گھر میں مال رکھا ہوا ہے اسے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. یہ تھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زاہدانہ زندگی. آج ایسا حاکم بتاؤ, آج ایسا گلی بتاؤ جس نے اپنی زندگی میں نبی کی زندگی کے مطابق گزاری ہو. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, حضور کا آخری وقت ہے, مرض وفات کے اندر ہے, حضور دنیا سے رحلت فرمانے لگے ہیں, آپ کے گھر میں 6 اشرفیاں رکھی ہوئی تھی. مجھ سے فرمائے عائشہ یہ 6 اشرفیاں اٹھاؤ اور اسے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو. میں اللہ کے نبی کی خدمت میں مصروف ہو گئی. آقا کو ہوش آیا, مجھ سے پوچھا عائشہ کیا آپ نے وہ اشرفیاں اللہ کے راہ میں صدقہ کی ہے یا نہیں کی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں خدمت میں اتنا مصروف تھی کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ اشرفیاں اللہ کے راہ میں صدقہ کرنی ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ وہ اشرفیاں لے آ. میں لے آئی, حضور نے انہیں اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور فرمایا عائشہ تو کیا گمان کرتی ہے اللہ کا پاک پیغمبر دنیا سے چلا جائے اور اس کے گھر میں اشرفیاں پڑی ہو, اللہ کیا کہے گا؟ میرے مصطفیٰ تو مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے, تیرا وصال ہوا ہے, تو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے, تیرے گھر میں اشرفیاں رکھی ہوئی ہے. فرمایا عائشہ جب تک ان اشرفیوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرے گی مجھ محبت کو سکون نہیں آئے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے 6 اشرفیاں اٹھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ مال میں نے اللہ کے راہ میں قربان کر دیا, صدقہ کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حالت میں رحمت فرماتے ہیں. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نہ گھر میں کوئی درہم تھا, نہ کوئی دینار تھا, نہ اونٹ تھا اور نہ کوئی سونا تھا, نہ کوئی چاندی تھی اور نہ کوئی اشرفیاں تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خالی تھا. یہ وصف جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نمایاں پایا جاتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, بیت المال ہے, اسے صرف تالا لگا ہوا ہے اور اس پر کوئی پہرے دار نہیں ہے. لوگوں نے کہا جناب امیر المؤمنین اس بیت المال پر کسی پہرے دار کو تو مقرر فرما دیں. جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا پہرے دار کو تب کھڑا کرو جب بیت المال میں مال رکھا ہو. ارے ابو بکر سے اپنے نبی کی سنت پہ چلتا ہے, جب پیغمبر بیت المال میں مال نہیں رکھا کرتے تھے تو ابو بکر بیت المال میں مال کیوں رکھے گا؟ فرمایا بس اس کو تالا لگا رہنے دو, یہاں پر پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے جو بیت المال کی حفاظت کرے. قبیلہ بنو جہینہ سے مال آیا, ابو بکر صدیق نے فوراً اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے. اب دنیا سے جانے کا آخری وقت آیا ہے. جناب ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ پیغمبر کے حرم پیغمبر کی بیوی سے فرمایا اے میری پیاری بیٹی میں دنیا سے جانے لگا ہوں, بتاؤ اللہ کے پاک پیغمبر کا وصال کب ہوا تھا, روز کون سا تھا, دن کون سا تھا؟ فرمایا پیر کا دن تھا. اچھا یہ بتاؤ آج دن کون سا ہے؟ فرمایا آج اتوار کا دن ہے. فرمایا رات ہونے سے پہلے ابو بکر بھی اپنے اللہ سے جا ملے گا. جس روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ابو بکر صدیق کا بھی اسی روز کو وصال ہوا. جس چارپائی پہ اللہ کے نبی کا جسم اقدس کو رکھا گیا اسی چارپائی پہ ابو بکر صدیق کا جسم اقدس رکھا گیا, اور جس جگہ چارپائی رکھی گئی اسی جگہ پر ابو بکر صدیق کی چارپائی کو رکھا گیا, اور جو چادر رسول اللہ کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر ابو بکر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی. فرمایا اللہ کے نبی کا چارپائی کو فرمایا نبی کے منبر اور نبی کے گھر کے درمیان میں رکھا گیا, اور ابو بکر صدیق کی چارپائی بھی حضور کے منبر اور گھر کے درمیان میں رکھی گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا عائشہ بتاؤ اللہ کے پاک پیغمبر کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا 3 سفید چادریں تھی, ان سفید چادروں میں ہم نے آقا دو جہاں
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन दिया था तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मेरे जिस्म पर 2 चादरें हैं, इन 2 चादरों को धो लेना और इन्हीं 2 चादरों के साथ एक नई चादर मिला लेना और मुझ अबू बकर को भी 3 चादरों में कफन देना। हज़रत आयशा सिद्दीका ने फरमाया अब्बा जान ये 2 चादरें हैं जो कि पुरानी हैं, आप कहते इन्हीं में कफन दे दें, हम आपके लिए नई चादरें मंगवाएंगे, नई चादरों में आपको कफन देंगे। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया आयशा नया कपड़ा बनिस्बत मुर्दों के जिंदा के ज्यादा काम आती है, ऐ आयशा मुझे 3 कपड़ों में कफन देना, लेकिन यही 2 पुरानी चादरें हैं इसे धो लेना, एक नई चादर मिलाकर अबू बकर को कफन दे देना। और फिर वसीयत फरमाई आयशा सिद्दीका मेरे घर में जो मेरे माल के अलावा जो इजाफी माल हो, फरमाया वो जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में भेज देना, वापस कर देना, भेज देना। और फरमाया मैंने बैतुल माल का 6000 रुपया कर्जा 6000 दिरहम मैंने कर्ज देना है, मेरा फुला बाग है, फुला जमीन है, उसे बेचकर जो कीमत आए मेरा कर्ज उतारना। उलमा ने लिखा लोगों आप समझ रहे होंगे ये वो कर्ज होगा जो आपने बैतुल माल से लिया होगा, नाना बाबा वो कर्ज नहीं था जिसे आप और मैं कर्ज समझते हैं। फरमाया ये कर्ज वो था जनाब अबू बकर सिद्दीक मसनद पर बैठे, खिलाफत पर बैठे तो सुबह को अपना सामान उठाया और बाजार जा रहे हैं। जनाब फारूक आजम ने पूछा ए अबू बकर सिद्दीक आप कहां जा रहे हैं? फरमाया अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए जा रहा हूं। फरमाया फिर मसनद पर कौन बैठेगा, खिलाफत के काम को कौन संभालेगा? जनाब अबू बकर सिद्दीक आप खिलाफत पर बैठे, आप मसनद पर बैठे, खिलाफत के कामों को आप संभालें, हम आपके लिए महाना वजीफा मुकर्रर कर देते हैं। महाना वजीफा मुकर्रर किया गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक की जो खिलाफत के अयाम है वो 2.5 साल बनते हैं। 2.5 साल में जनाब अबू बकर सिद्दीक ने जो बैतुल माल से वजीफा लिया था बाबा उसकी रकम 6000 दिरहम बनती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मैंने जो 6000 दिरहम बैतुल माल से लिए हैं अब अबू बकर चाहते हैं वो भी वापस कर दो। वो मुसलमानों का बैतुल माल है, वो मुसलमानों का माल था। अबू बकर सिद्दीक ने जो खिलाफत के अयाम में बैतुल माल से माल लिया था, अबू बकर सिद्दीक ने अपना बाग बेचा, अपनी जमीन बेची और वो माल भी वापस कर दिया और फरमाया मेरे माल के अलावा जो इजाफी माल है वो उमर की खिदमत में भेज देना। एक ऊंट था, एक गुलाम था और एक चादर थी बोसीदा जिसकी कीमत 5 दिरहम बनती थी। उस चादर को पहनकर आप मसनद खिलाफत पर बैठा करते थे और फैसले दिया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका ने ये सारा माल उठाकर हजरत उमर की खिदमत में भेज दिया। जनाब जब ये सारा माल हजरत उमर की खिदमत में पहुंचा तो हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर इससे भी ज्यादा बेहतर था, अबू बकर इससे भी ज्यादा अच्छा था, अबू बकर इससे भी ज्यादा अच्छा था। हजरत उमर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और फरमाया इतने आंसू निकले कि जमीन भी तर हो गई। और जनाब फारूक आजम ने फरमाया अबू बकर ने बाद में आने वाले खलीफाओं के लिए और अमीरों के लिए और हुक्मा के लिए और हुक्मरानों को अपने बाद आने वाले हुक्मरानों को मुशक्कत में डाल दिया है। फरमाया घर में कुछ भी नहीं था, बस वो एक चादर थी वो भी बैतुल माल में वापस कर दी गई। बस एक गुलाम था वो भी बैतुल माल में वापस कर दिया गया। एक ऊँटी थी वो भी अपने बैतुल माल में वापस कर दिया गया। हजरत आयशा ने फरमाया हुजूर ने भी दुनिया से इस हालत में रोलक फरमाया आपके घर में ना कोई दिरहम था ना दिनार था। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी इस हालत में दुनिया से रहलत फरमाई कि आपके घर में ना कोई दिरहम था ना कोई दिनार था। और फिर वसीयत फरमाई मेरे जनाजे को उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
روزہ اقدس کے سامنے رکھ دیا جائے اور پھر اجازت مانگی جائے، اجازت ملے تو مجھے اللہ کے نبی کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں میرا مدفن بنا دینا۔ صحابہ کرام نے وصیت پہ عمل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ کی چارپائی حضور کے روضے کے سامنے رکھ دیا گیا اور پھر وصیت کے مطابق اجازت چاہی، یا رسول اللہ اجازت ہو تو آپ کے قریب میں، آپ کے پہلو میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے روزے میں ابو بکر کو سلا دیں۔ آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، ارے حبیب کو حبیب کے پاس آنے دے، حبیب کو حبیب کے پاس سلا دے۔ پھر قیامت تلک کے لیے روزے رسول میں جناب ابو بکر صدیق کو حضور کے پہلو میں سلا دیا گیا۔ جناب زین العابدین سے کسی نے پوچھا ابو بکر کی عظمت تو بتائیں، ابو بکر کی شان تو بتائیں، ابو بکر کا نبی کے ساتھ قرب تو بتائیں۔ جناب زین العابدین نے فرمایا ابو بکر کا قرب دیکھنا چاہتے ہیں، جائے روزے رسول پہ جا کے دیکھیں، جیسے آج ابو بکر نبی کے قریب ہے، وفات کے بعد پیغمبر کے قریب ہے۔ فرمایا دنیا میں بھی ابو بکر پیغمبر کے